السلام علیکم دوستو، میں نے کچھ ویڈیوز بنائی پاکستان میں ٹریننگ کرتے ہوئے امیزون FBA کے کاروبار کے بارے میں۔ تو مجھ سے کچھ بچوں نے انٹریکٹ کیا، اس پہ کام کرنے والے کچھ بچوں میں مختلف کمپنیز میں وہ کام کرتے ہیں۔ بات کرنے کے حوالے سے انتہائی بدتمیز، لاجک سے آری، بات سننے کی ہمت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میرا ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو امیزون پہ، اپ ورک پہ یا کسی بھی کمپنی میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے رسپیکٹ، ریگارڈ ود ڈفرینس آف اوپینین۔ ہم پاکستانی لوگ کسٹمر سروس میں بہت برے ہیں، ہم اتنے برے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے علی ایکسپریس سے ایک موبائل منگوایا تھا، یہ بات ہے 2015 کی۔ وہ موبائل مجھے صحیح طریقے سے نہیں ملا، ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے جو میرے ساتھ TCS والے لے آئے تھے ان سے بات کی، پاکستانی لوگوں سے، کچھ لوگوں سے بات کی، کسٹم والوں سے، ان کا رویہ بہت برا تھا میرے ساتھ۔ میں نے پھر علی ایکسپریس کو بھی ساتھ میں ایک ای میل کر دی کہ یہ موبائل اس طریقے سے میرے پاس پہنچا ہے۔ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا پاکستانی لوگوں کے رویوں سے، لیکن علی ایکسپریس کا مجھے رپلائی آیا کہ سر جو موبائل آپ کے پاس پہنچا ہے وہ آپ رکھ لیں اپنے پاس، اگر آپ کو اپنے پیسے چاہیے تو ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس آپ کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ علی ایکسپریس کیوں کامیاب ہے۔ اگر آپ بہتر ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بہتر امیزون پہ، FBA پہ پروڈکٹ لسٹنگ کر کے ایک سکسسفل مین بننا چاہتے ہیں، میری PhD، میرا MPhil، میرا سارا ایکسپیرینس کسٹمر ایکسپیرینس پہ ہے، کسٹمر ایکسپیرینس پہ ہے۔ میں ہمیشہ ایڈووکیٹ کرتا ہوں کسٹمر ڈریون کمپنی پرفارمنس کی۔ اس کے حوالے سے میری کمپنی بزدار انسائٹس انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان میں ٹریننگز بھی کرے گی، جو ہم شاید 2021 میں انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ ہمارے دوست ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی شرط ہے، اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ۔ لیکن میں کچھ ویڈیوز کے تحت میں نے کچھ بچوں کی جو لوگ ہیں جو امیزون پہ کام کرنا چاہتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر یا کسی بھی چیز کے طور پر، ان کا جب رویہ دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ پتہ نہیں اپنے اسسٹنٹ کیسے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں جاب پھر کیسے کرتے ہوں گے۔ آپ کو آپ کا گاہک کہتا ہے کہ جی میں نے یہ گلاسز آپ سے خریدی ہیں، اب یہ صحیح نہیں ہیں، یہ ٹوٹ گئی ہیں، آپ کیا کہو گے؟ کیونکہ ہماری جو ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے توڑ دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو گاہک ہے آپ کا نا، وہ چلا جائے گا اور ساتھ میں بیڈ ورڈ آف ماؤتھ کرتا رہے گا۔ میری ایک کتاب ہے کہ کسٹمر ایکسپیرینس مینجمنٹ کے اوپر، ایکوزیشن اینڈ ریٹینشن آف کسٹمرز کے اوپر ہے۔ اس پہ میں نے مختلف سٹیٹس دیے ہیں، پاکستان میں جو میری تحقیق ہے اس کو کر کے، یا مختلف جگہوں پہ جو میری تحقیق ہے اس کو کر کے۔ جو اچھی بات ہوتی ہے نا وہ آپ زیادہ سے زیادہ 2 لوگوں کو بتاتے ہیں، جو بری بات ہوتی ہے کم سے کم آپ 16 سے 20 لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تب ایک بندہ آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا، آپ کے وہ 16 گاہک روکے گا، 16 گاہک۔ اگر وہ آپ سے خوش ہو کے چلا گیا تو کم سے کم 2 لائے گا۔ تو کم سے کم آپ کو ایک ناراض بندے کا جو نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو 8 خوش بندے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو آپ سے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گاہک کی عزت کریں۔ کوئی اگر آپ کا گاہک، اب جب آپ کسی سے کنورسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلا بندہ آپ کا گاہک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ عزت کریں۔ کسٹمر کہہ سکتا ہے کہ جو مجھے یہ پروڈکٹ پسند نہیں آئی ہے، جاپنیز کہتے ہیں کہ جناب کسٹمر خدا ہے، کسٹمر از گاڈ۔ آپ یہ چائنیز کی یہی فلاسفی ہے جس کی وجہ سے ان کا پروڈکٹ کنٹینیوسلی امپروو ہوتا جا رہا ہے۔ ایرک رائز کی ایک کتاب ہے دا لین اسٹارٹ اپ، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اس نے خود 2 کمپنیز سٹارٹ کی، ایپ بنایا، نہیں چلے، اس کے بعد اس نے سلیکان ویلی میں کمپنیز کو ایڈوائز کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں کمپنیز کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسٹمر کے ساتھ فیڈ بیک لیں۔ کسٹمر اگر ایسا فیڈ بیک دیتا ہے جس پہ آپ کو پیوٹ کرنا پڑتا ہے، مطلب ٹوٹل انڈسٹری یا پروڈکٹ چینج کرنا پڑے، کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسٹمر کے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہیں۔
اسٹیو جابز جس کی ہم بہت تعریفیں کرتے ہیں، اسٹیو جابز کہتا ہے کہ جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک پروڈکٹ بنائیں اس کے بعد پھر آپ جائیں کسٹمرز کے پاس، نہیں، آپ کو کسٹمرز کے پاس جانا پڑے گا پہلے، پھر پروڈکٹ بنانا پڑے گا ٹیکنیکل ٹیم کے پاس جا کے۔ امیزون جس کے اوپر آپ پروڈکٹ لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں آپ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، اس کا سی ای او کہتا ہے کہ میری کامیابی کی ذمہ داری، میری کامیابی کی وجہ صرف کسٹمر ابسیشن ہے۔ تو میرے تمام وہ نوجوان دوست، میرے تمام وہ نوجوان بھائی جو ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں، جو امیزون پہ ایف بی اے لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ اپنا اخلاق بہتر کریں۔ ہر وہ شخص جو آپ سے بات کرتا ہے اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ سچ کے تین طریقے ہوتے ہیں، تین سائیڈ ہوتے ہیں سچ کے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اپنی کتاب ہیومینٹی از ابو ایوری تھنگ اس میں لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا سچ، ایک ہوتا ہے دوسرے بندے کا سچ، اور درمیان میں ہوتا ہے اصل حقیقت، اصل سچ۔ وہ اکثر آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ ہم جو برداشت ہے وہ اپنے سے جو پیچھے والا ڈرائیور ہے اس کی ہمیشہ ایڈمائر کرتے ہیں، یہ بہت اچھا بندہ ہے، برداشت ہے، ہارن نہیں بجا رہا، جانے دے مجھے۔ لیکن ہماری جو برداشت ہے وہ اپنے سے آگے والے ڈرائیور کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ ہمیں کیوں سلو چلا رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بزنس میں لوگ آتے ہیں، چائنیز کا آپ نے سنا ہوگا، چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اسمائلنگ فیس نہیں ہے تو آپ کو دکان نہیں کھولنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ تمام لوگوں کو جو بڑے بڑے لوگوں کو فالو کرتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے رویے کو ہمیشہ بہتر رکھیں۔ ایک کتاب ہے The 48 Laws of Power، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ جو ایک لا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو باس ہے اس سے آپ نے کبھی خود کو بہتر نہیں شو کرنا، آپ نے اس کا رسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے سیکھتے رہنا اس سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے تو آپ کو پروگرس کرنے نہیں دے گا۔ اور آپ کا سب سے بڑا باس آپ کا کسٹمر ہے، کسٹمر ایکسپیرینس ہے، کسٹمر سروس ہے۔ تو اس بات کو آپ نے میری یاد رکھنا ہے، اور اللہ، میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین کامیاب ہو جائیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے والدین بھی کامیاب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں بیسیکلی ایک نظریاتی یا ایک فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو میری باتیں آج اگر بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ آج ہو سکتا ہے ہوا میں اچھل رہے ہوں، لیکن آپ کو اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ کسٹمر سروس کے بارے میں جو بھی بات کرتا ہے بکواس کرتا ہے، میں نے تو جا کے گاہک کو گالی دینی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہ کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔